قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاته وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. صلوات. تمام تر حمد و ثنا ہو، تسبیح ہو، تقدیس ہو، تمجید اس خالق لم یزل اور لا یزال کے لیے ہے کہ جو محمد و آل محمد کا بھی خالق ہے. تمام تر ہدیہ درود و سلام ان ہستیوں کے نام کہ اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی تو نہ کائنات کا وجود ہوتا، نہ شمس و قمر کا وجود ہوتا، نہ ارض و سما کا وجود ہوتا، اور نہ درود و سلام کا وجود ہوتا. پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو نعمت وجود سے مالا مال فرما کے اور کائنات کی وہ نعمت عطا کی کہ جن نعمتوں کے گرد انسان گھرا ہوا. انسان کو پروردگار عالم نے نعمت عطا نہیں فرمائی ہے، نعمتوں میں گھیرے رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے قرآن کریم کی آیت میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم پروردگار عالم کی نعمتوں کو گننا چاہو، لا تحصوها، تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے.
خدا نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہا ہے، بلکہ یہ کہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَعُدُّوهَا نہیں کہا ہے، لَا تُحْصُوهَا کہا ہے۔ بھئی احصاء کسے کہا جاتا ہے؟ تعدو سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے گن لیا، شمار کر لیا، لیکن یہاں پہ لفظ تعدو نہیں ہے بلکہ لفظ تحصوها، لا تحصوها۔ تو لا تحصوها کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جب انسان کسی شے کو گننا چاہتا ہے تو پہلے اسے اکٹھا کرتا ہے، اسے جمع کرتا ہے، اسے منجمد کرتا ہے، ایک جگہ پہ لا کر اسے اس کی تجمیع کرتا ہے، اس کو جمع کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ جب تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھو گے تو گننا تو دور کی بات ہے، تم انہیں اکٹھا کر کے ایک جگہ لا کے جمع بھی نہیں کر سکتے۔ اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ ہے کہ جس دن اس نعمت کا اعلان ہوا، اس سے پہلے تک ساری نعمتیں خدا تعالیٰ عطا کر چکا ہے۔ وہی ایک نعمت تھی کہ جو باقی تھی، کہ جس کے نازل کرنے کے بعد، جس کے حکم کو پہنچائے دینے کے بعد خدا تعالیٰ کا یہ اعلان آ رہا ہے الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ آج تمہاری لیے نعمتیں تمام ہوئی ہیں، یعنی ساری نعمتیں اس نعمت ولایت علی سے جڑی ہوئی ہے۔ بھائی پھلوں میں مٹھاس ہے تو علی کی ولایت کی وجہ سے، نماز کی قبولیت ہے تو علی کی ولایت کی وجہ سے، روزے کی قبولیت ہے تو علی کی ولایت کی وجہ سے، ماں باپ کے بچے اگر حلال ہے تو علی کی ولایت کی وجہ سے۔ یعنی نعمتیں تو ملیں گی، اگر ولایت علی ابن ابی طالب کا پاسورڈ لگاؤ گے تو تمہیں ایکسس ملے گا، ورنہ ان میں تصرف کی جائز نہیں ہوگا۔ اور پھر خود قرآن کریم کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ کچھ بیوت ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان بیوت کی نشانی یہ ہے کہ جن بیوت میں ذکر فیہا اسمہ، جن بیوت میں، کن بیوت کو پروردگار عالم نے ترفع، کن کو رفعت عطا کی ہے، کن کو بلندی عطا کی ہے، کن کو خدا تعالیٰ نے اٹھایا ہے، کن کو عظمت عطا کی ہے، کن کو رفعت عطا کی ہے۔ لفظ بدل دوں، کچھ گھر ہیں جن کو خدا نے اتنا بلند کر دیا کہ ان گھروں کو علی کر دیا۔ اچھا، علی، لفظ علی کے معنی کیا ہے؟ علو، بلندی، لیکن وہ کون سے گھر ہے؟ نشانی کیا ہے؟ یذکر فیہا اسمہ، یہ وہ گھر ہیں جن میں اسے یاد کیا جاتا ہے، نہیں کہا جا رہا، اس کے اسم کو یاد کیا جاتا ہے۔ کیا ہے اس کا اسم؟ اب اس کے اسم کو سمجھنے کے لیے ایک اور اسم کو دیکھنا پڑے گا جو ایک سورہ کے علاوہ ہر سورہ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ سورہ برات کے علاوہ ہر سورت کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہی ہے۔ اب اللہ کے جو اسماء صفات ہیں، صفات کمال و جلال و جمال، یہ بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کریم بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، وہ شکور بھی ہے، وہ مہیمن بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر جو پروردگار عالم کے الگ الگ اسماء صفات ہیں، ان کو اگر ایک لفظ میں لا کے اکٹھا اور جمع کر دیا جائے کہ جس کو ہم نے پروردگار عالم کا لفظ جلالہ کہا، اللہ کا وہ نام کہ جو جلالہ ہے، لفظ جلال کیا؟ اللہ، اس میں رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفور بھی ہے، شکور بھی ہے، علیم بھی ہے، سارے کے سارے اللہ کے جو اسماء صفات ہیں وہ اللہ میں پوشیدہ ہیں۔ مستجمع جمیع صفات کمال، خدا کا وہ نام ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جب وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کا وہ نام آ گیا کہ جو اللہ ہے، جس میں سارے نام شامل ہیں، تو پھر یہ جو اسم اللہ آ رہا ہے، اسم کو ہٹا دیتے، کہتے باللہ الرحمن الرحیم، کہہ دیتے باللہ الرحمن الرحیم، کہ بھائی شروع اللہ کے نام سے، اللہ کا نام لکھا ہے نہیں لکھا؟
لکھا ہوا ہے اللہ، اللہ کا نام نہیں ہے کیا؟ اللہ ہی کا تو نام ہے، لیکن اللہ کے لکھے جانے کے ساتھ ساتھ اسم بھی لکھا ہوا ہے اللہ الرحمن الرحیم، نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب آؤ اور آ کر اس گتھی کو سلجھانے کے لیے امام معصوم کی کوئی روایت کو تلاش کرو، کسی حدیث کو ڈھونڈو تو امام حسن عسکری علیہ السلام سرکار کی، چھٹے امام علیہ السلام کی، پانچویں امام علیہ السلام کی، ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام میں سے تقریباً ائمہ اطہار علیہ السلام سے ویسے تو اگر باقر نے کہا ہے تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے صادق کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اولنا محمد اوسطنا۔ اب یہ یہاں کیا کہا کہ جب بات اسماء کی آ رہی ہے، قرآن کریم میں ہے فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے سارے کے سارے اسماء حسنہ ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اور اس اللہ کو ان اسماء کے ذریعے سے پکارو، ٹھیک ہے، لیکن ان کے ذریعے سے پکارو کا جواب دینے سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم سے مراد کیا ہے؟ آل محمد نے فرمایا نحنو واللہ الاسماء الحسنى، جن اسماء حسنہ کا قرآن میں ذکر ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہم آل محمد ہیں کہ جن کے ذریعے سے خدا کی بھی پہچان ہوئی۔ واللہ اب اس لفظ اسم جو ہے نا، اس کو آپ عربی زبان میں جا کر دیکھیں تو اس کے روٹ ورڈز نکل آئیں گے، وسامہ نکل آئے گا، اور اسم مختلف معنی کے اندر استعمال ہوا ہے لغت عرب کے اندر۔ کہیں پر استعمال ہوا ہے کسی کی پہچان کرانے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جائے، کہیں پر استعمال کیا گیا ہے بلندی کے معنی کے طور پر، وسم بلندی کے معنی کے طور پر اسم کو لیا گیا ہے۔ تو کہا یہ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کی پہچان ہستیوں کی مدد سے شروع کرتا ہوں، یعنی قرآن کی ابتدا وارث قرآن کے مدد کے ذریعے سے شروع نہیں کرو گے تو کس کی مدد کے ذریعے سے شروع کرو گے؟ لہذا خدا تعالیٰ نے بہرحال اگر آپ جا کر دیکھیں تو مولا کائنات نے خود یہ فرمایا کہ پورا کا پورا کل قرآن سمٹ کر آ گیا ہے سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ سمٹ کر آ گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سمٹ کر آ گیا ہے با میں، بائے بسم اللہ میں، اور بائے بسم اللہ کا نچوڑ ہے نقطہ تحت الباء میں، اور وہ جو نقطہ تحت الباء ہے وہ کوئی اور نہیں، میں علی ابن ابی طالب ہوں، یعنی کہ پھیلا دو تو قرآن ہے، سمیٹ لو تو علی ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ قرآن میں 100 آیتیں علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں، بھئی کل کا کل قرآن کی ایک ایک آیت شان علی ابن ابی طالب، اولاد علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں نازل ہوا، بلکہ قرآن سے علی افضل ہے۔ بھائی اس لیے افضل ہے کہ جب قرآن کی کوئی آیت پڑھتے پڑھتے رکو گے، اٹکو گے، اور تمہیں اس آیت کا نہ ترجمہ اگر مثال کے طور پہ سمجھ نہ آئے، اس کا معنی مفہوم سمجھ نہ آئے، اس کی تفسیر سمجھ نہ آئے، اس کی تعبیر سمجھ نہ آئے، اس کا محکم کیا ہے سمجھ نہ آئے، متشابہ کیا ہے سمجھ نہ آئے، تو تمہیں قرآن بول کر نہیں بتائے گا، قرآن تمہیں بھیجے گا آل محمد کے پاس۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن اور آل محمد کو رسالت باب نے چولی دامن کا ساتھی بنا کر بھیجا کہ ایک قرآن ہے کہ جو قرآن ثابت ہے، اور دوسرا ہے جو قرآن ناطق ہے، لیکن قرآن ثابت سے قرآن ناطق افضل اس لیے ہے کہ اگر قرآن ناطق نہ ہو تو قرآن ثابت بھی ٹھیک سے نہ پہنچ پائے گا۔ یہ بات مگر یہ تو وہ ہے کہ یذکر فی اسمہ، وہ گھر کہ جن گھروں میں اسماء الحسنہ پائے جاتے ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى
فَادْعُوهُ بِهَا. بھائی وسیلے کا انکار پہلے باہر والے کرتے تھے، اب وہ لوگ کرتے جو ایسا لبادہ اوڑھ کر آ جاتے ہیں، اپنوں میں چھپے ہوئے غیر، اپنوں میں چھپے ہوئے غیر. لہذا یہ قرآن کریم کی آیت یاد کر لینا. کیا کہا امام مولا نے فتویٰ فرمایا نحنو واللہ الاسماء الحسنی. جب نحنو واللہ الاسماء الحسنی ہوا تو خدا کیا کہہ رہا ہے للہ الاسماء الحسنی. یہ جو اسماء الحسنی ہے یعنی کہ ائمہ اطہار علیہ السلام یہ اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا. تو اب تمہیں اگر خدا کو پکارنا ہے تو براہ راست اس کی بارگاہ میں نہیں جانا ہے، آنا ہے آل محمد کی بارگاہ میں جنہوں نے خود کو اسماء الحسنی کہا اور خدا نے کہا کہ مجھے ان اسماء الحسنی کے ذریعے سے پکارو. اسی لیے کہا فَابْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلے تلاش کرو. میں نے وسیلے رکھ دیے ہیں، تمہارا کام وسیلے تلاش کرنا ہے، وسیلے بنانا نہیں ہے. جو اچھا لگا اس کو وسیلہ بنا دیا، جس کی نماز اچھی لگی، جس کا درود اچھا لگا ہے. اگر تم نے اپنی نماز اور روزوں کو ٹھیک کرنے کا معیار اور وہ اچھی ہے یا اچھی نہیں ہے اس کا معیار آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کو رکھا تو ان آل محمد کو سب سے اوپر رکھو گے. ورنہ تمہیں ہر گلی کے کونے میں بیٹھا ہوا کوئی متقی اور پرہیزگار اگر نماز ذرا 5 منٹ دیر سے ختم کرے گا تو تمہیں لگے گا کہ وہ اچھی پڑھ رہا ہے. حالانکہ روایت میں ہے کہ منافق کی پہچان یہ ہے کہ ریاکار کی پہچان یہ ہے کہ جب گھر کے اندر پڑھے گا تو جلدی جلدی پڑھے گا اور جب مسجد میں آگے پڑھے گا تو سلو سلو پڑھے گا. بھائی اور 5 منٹ دیر سے پڑھو ذرا مسٹر سو اینڈ سو بھی آ کے دیکھ لیں 10 منٹ اور لمبی بسم اللہ. اس لیے کہ آپ جا کر دیکھیے کہ وہ جو آل محمد علیہ السلام کے در سے جڑے ہوئے یعنی کہ جن کے دلوں میں علی کی جن کی دل کی بستی میں علی کی مودت کا بسیرا ہے ان کی عبادتیں آپ دور سے دیکھ کر اندازہ لگا لیتے کہ یہ اس عبادت کی بات ہی الگ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو عبادت ہے جو قبول ہوتی ہے وہ وہی ہے کہ جس پر مہر لگی ہوئی ہے آل محمد کی مودت کی. میں بات کو بہت زیادہ طولانی نہیں کروں گا، میں تو بس اس لیے توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو ان کے عبادتوں سے روزوں نمازوں سے پہچاننے کی کوشش نہ کرو. اداء الامانہ و صدق الحدیث. 2 چیزیں علی نے بتائی کہ امانت کی ادائیگی کرتا ہے یا نہیں کرتا اور صدق الحدیث سچی بات کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ دونوں چیزیں ایک چیز سے جڑی ہوئی ہے. ایک ولایت علی بن ابی طالب کو لے آؤ، دونوں باتیں اس پر منطبق ہو جائیں گی. اگر امین ہے تو ولایت پہنچانے میں خیانت نہیں کرے گا اور اگر صدق الحدیث رکھنے والا ہے تو فضیلت آل محمد بیان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا. اللہم صلی علی محمد یذکر فی اسمہ. ٹھیک ہے، اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ ویسبح له فیہا بالغدو والآصال. اور یہی وہ گھر ہیں کہ جن میں صبح کی تسبیح ہوتی ہے، شام کی تسبیح ہوتی ہے. تو پھر یہ کیا ہمارے اور آپ کے گھر ہیں؟ ہمارے گھروں میں بھی تسبیح ہوتی ہے؟ نہیں، ہمارے اور آپ کے گھر نہیں ہے. یہ وہ گھر نہیں ہے کہ جن میں تسبیح ہوتی ہے صبح و شام. یہ وہ گھر ہے کہ جس گھر سے کائنات نے تسبیح کرنا سیکھا ہے. ہر گھر کی بات نہیں. تو اب ذرا دیکھیے، جب یہ آیت رسالت مآب نے تلاوت فرمائی تو مدینہ منورہ میں رسول کی اس آیت کی تلاوت کرتے ہی رسول سے یہ سوال ہوا کہ ایو بیوت ہاذہ. رسول نے کیا آیت پڑھی؟ فی بیوت، کچھ گھر ہیں جن کو خدا نے رفت بخشی.
تو سوال ہی ہوا ایو بیوت ہذی، یہ کون سے بیوت ہیں کہ جن کو خدا تعالیٰ نے رفعت بخشی، بلندی عطا کی؟ تو رسول نے جواب میں ارشاد فرمایا ہی بیوت الانبیاء. ٹھیک، کسی نے سوال کیا وہ کون سے گھر ہیں؟ رسول نے فرمایا ہی بیوت الانبیاء، یہ انبیاء کے گھر ہیں جن کو خدا نے رفعت عطا کی. اب یہ تو بڑا ایمبیگوس اور بڑا عام جواب تھا، جنرل جواب تھا رسول اکرم کا. بہت زیادہ رسالت مآب نے اس کو اسپیسیفائی نہیں کیا، یعنی اس کے اندر کسی خاص گھر کی طرف اشارہ کر کے نہیں بتایا کہ یہ والا گھر ہے یہ والا نہیں ہے. لیکن کوئی تھا کہ جس کے دل میں کجی تھی اور اس کے دل میں مرض تھا. فقامہ، روایت میں جا کر دیکھیں گا لکھا ہوا ہے نا، فقامہ فلانو وَأَشَارَ إِلَى بَيْتِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةٍ. ایک کھڑا ہوا اور وہ کھڑا ہو کر یہ سوال کرتا ہے کہ اَهَذَا الْبَيْتُ مِنْهَا، اشارہ کرتا ہے بیت علی و زہرا سلام اللہ علیہما کی طرف اشارہ کر کے سوال کرتا ہے اَهَذَا الْبَيْتُ مِنْهَا، کیا یہ گھر انبیاء کے گھروں میں سے ہے یا نہیں ہے؟ رسالت مآب نے فرمایا نعم بل من افضلها، صرف بیوت انبیاء میں سے نہیں ہے، انبیاء کے جتنے بیوت ہیں ان سارے کے سارے گھروں میں جو گھر سب سے افضل گھر ہے وہ گھر علی و فاطمہ کا گھر ہے. اب دیکھیں آپ، سمجھ تو اسی وقت جانا چاہیے تھا جب رسول اکرم نے مسجد نبوی میں کھلنے والے جتنے گھروں کے دروازے سے بند کروا کے ایک گھر کا دروازہ رہنے دیا حکم الہی سے. اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ محمد نے کہہ دیا تو حکم الہی سے کہا ہے. تو وہ جب کھلا رکھا اسی وقت سمجھ جانا چاہیے تھا. لیکن کیا کریں، آپ تو جانتے ہی ہیں نا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کی جب آیت نازل ہوئی تو تب بھی اس طرح کی خلش اور دل میں قلق اٹھا کہ جن کے دلوں کی، جن کے ایمانوں کی گردے میں پتھری بغض علی کی رہی ہے، واعظ علی کے بغض کی پتھری جگر میں ہے، واعظ علی کے بغض کی پتھری جگر میں ہے، اندر سے ڈر رہا ہے خدا سنگسار. کیا اندر سے خدا سنگسار کر رہا ہے تجھے؟ اب دیکھیے ذرا سوال کیا کیا، کیا وہ تورات ہے؟ رسول نے کہا نہیں. کیا زبور ہے؟ نہیں. انجیل ہے؟ نہیں. قرآن ہے؟ نہیں. امام مبین، یہ چاروں آسمانی کتابیں نہیں. اب یہ آ کے سوال کر رہے تھے، رسول نہ کہہ کے واپس بھیج رہے تھے. اتنے میں آنے والا جوان مسجد نبوی کے دروازے سے داخل ہوا. اب کسی کو پوچھنا نہیں پڑا، رسول نے پوچھنے والے کو بلا کے کہا ابھی جو کچھ دیر پہلے سوال کر رہا تھا ذرا سوال تو دوہرا. کہ وہ کون ہے؟ امام مبین کا غور سے دیکھ لے جو مسجد نبوی کے دروازے سے داخل ہونے والا جوان ابھی آیا ہے، یہی وہ ہے کہ جسے خدا نے قرآن میں امام مبین کہا. دیکھنے والے نے مسجد نبوی کے دروازے کی طرف دیکھا، جواب تو مل ہی گیا مگر ارمان ٹوٹ کے چور چور ہو گئے، اس لیے کہ آنے والا کوئی اور نہیں علی ابن ابی طالب تھا. اور اگر کوئی سوال کرے کہ یہ گھر انبیاء کے گھروں سے افضل کیسے ہے، تو بھائی سارے انبیاء مل کر جو ذکر الہی کرتے ہیں اور ایک اس گھر میں طرح ذکر الہی ہوتا ہے کہ جو اس سے افضل ہے. اس لیے کہ ابھی جناب سیدہ کی عبادتوں کی بات نہ کریں، علی کی عبادت کی بھی بات نہیں کریں، اس لیے کہ خدا نے بھی علی کی عبادت کا تقابل کیا ہی نہیں. خدا نے نہ کیا، رسول خدا نے بھی نہ کیا. اور جب تقابل کیا علی کی عبادت کا نہیں، علی کی ضربت کا کیا. اور کیا کہہ کے کیا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من
عبادت ثقلین. کسی نے چھٹے سرکار لالے ولایت سے آ کے پوچھا مولا کیا ثقلین کیا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ زمین پر بسنے والے انسان جتنے ہیں سب کے سب خدا کی عبادت کرتے ہیں. ان سے 10 گنا زیادہ زمین کے اندر رہنے والے حشرات الارض ہیں، وہ جتنے ہیں سب کے سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ان سے 10 گنا زیادہ سمندر میں رہنے والی مخلوقات ہیں، وہ بھی سب کے سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ان سے 10 گنا زیادہ جنات ہو، وہ مخلوقات ہیں کہ جو زمینوں کے آس پاس رہتی ہیں، انسانوں کے ساتھ رہتی ہیں آس پاس، لیکن انسانوں سے الگ ہو کر رہتی ہے. یہ اور 10 گنا زیادہ ہے، اور یہ سب کے سب بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. پہلے آسمان پر اس سے 10 گنا زیادہ ہے، وہ بھی سارے کے سارے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. دوسرے آسمان پر اس سے 10 گنا زیادہ، تیسرے آسمان پر اس سے 10 گنا زیادہ، چوتھے آسمان پر اس سے 10 گنا زیادہ، پانچویں چھٹے آسمان پر اور 10 گنا زیادہ، ساتویں آسمان پر اس سے 10 گنا زیادہ، اور وہ بھی سارے کے سارے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. عرش پر چلے جاؤ، اس سے 10 گنا زیادہ، وہ بھی سارے کے سارے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. لوح و کرسی کی طرف چلے جاؤ، وہاں پر بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے انسانوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ بڑی تعداد میں ہے، اور یہ سارے کے سارے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. زمین و آسمانوں میں رہنے والے اور جتنی مخلوقات ہیں سارے عبادت کرنے والے. ایک سکل زمین ہے، ایک سکل آسمان ہے، دونوں کو ملاؤ تو ثقلین بنتے ہیں. ان کی ساری عبادتیں ایک طرف ہے. علی کی عبادت کا نہیں کہا، ساری جنگوں کی ساری ضربتوں کا نہیں کہا، ایک جنگ اس کی ایک ضربت ایک طرف ہے، ثقلین کی عبادت ایک طرف ہے. ہر شخص زمانے کا ولی ہو نہیں سکتا اور مظہر اوصاف جلی ہو نہیں سکتا. ہر شخص زمانے کا ولی ہو نہیں سکتا اور مظہر اوصاف جلی ہو نہیں سکتا. مت تول سے عقل کے میزان میں وائز، مت تول سے عقل کے میزان میں وائز، جو عقل میں آ جائے علی ہو نہیں سکتا. نعرہ حیدری یوش کرفی ہسکو. کیا کرے گی دنیا تقابل؟ علی کی عبادت تو چھوڑو، علی کی ایک اللہ اکبر تکبیر کی بات نہیں کی جا سکتی. تو اب سوچو کوئی کہنے والا یہ کہے فلاں کی نماز دیکھ کر علی کی نماز یاد آ گئی، تو یہ جرم نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے علی کی ذات کے ساتھ. ہو نہ ہو اتنا تو طے ہے کہ یہ آل محمد کے طریقے کے بالکل مخالف طریقہ ہے. آپ ذرا دیکھو کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلو اور وہاں جا کر دیکھیں کہ کیا انداز ہے. صبح کا وقت ہوا، فجر کا وقت طلوع ہوا، ایک مرتبہ رسول کے دروازے پہ دستک ہوئی، مدینے والا آیا اور آ کر کہتا یا رسول اللہ. ہم سو رہے تھے، اتنا تیز نور پھیلا کہ جس سے ہماری آنکھیں کھل گئی، دیواروں سے چھتوں سے نور طلوع ہوا، اور وہ نور اتنا تھا کہ پھر ہم سو نہ پائے. یا رسول اللہ اب یہ بات ہو رہی ہے، رسول سے اتنے میں ایک اور آئے، اس نے بھی یہی بات کی، یا رسول اللہ بڑا نور پھیل گیا ہمارے کمرے میں، حجرے میں، اور پھر ہم سو نہ سکے. تھوڑی دیر گزری اور آ گئے، اور مدینے والے آتے ہی گئے. اب جب جمع ہو گئے، ایک تعداد جمع ہو گئی، مدینے والوں کو رسالت ماں نے کہا کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ نور کہاں سے طلوع ہوا ہے تو جاؤ اذهب الى بیت فاطمہ، اذهبوا الى بیت فاطمہ. یہ سارے کے سارے آئے، مولا کائنات علیہ السلام کے گھر کے باہر آ کر رکے، اور کیا دیکھا کہ نور کی ایک لڑی ہے کہ جو بیت الشرف حضرت زہرائے مرضیہ جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام اور آسمان کے درمیان وہ نور جو ہے زمین و آسمان کو جوڑ رہا ہے. اتنے میں دروازے پہ دستک دی، مولا کائنات سے پوچھا یا امیر المومنین کیا ماجرا ہے؟
مولا نے فرمایا کہ اللہ کی کنیز خاص جناب سیدہ سلام اللہ علیہ مصلی عبادت پر موجود ہے، مصلی عبادت پر موجود ہے۔ ظہر کا وقت ہوا پھر نور آیا، مغرب کا وقت آیا پھر نور آیا۔ تو یہ اس بات کو بتا دینے کے لیے کافی ہے کہ انسان اپنا تقابل آل محمد سے اس لیے نہ کرے کہ نماز پڑھ کر خود کو منور کر لینا اور ہے، اور اپنی عبادتوں سے زمین و آسمان کو نور بخش دینا یہ فاطمہ کے گھرانے کی بات ہے، کہ گھرانے اس لیے اللہ کی بات ہے۔ لہذا یہ گھرانہ اس لیے انبیاء کے گھرانے سے افضل ہے کہ بھائی اس گھرانے میں، انبیاء کے گھرانے میں تو پھر آپ کو کوئی بہکا ہوا نظر آ جائے گا، کوئی آپ کو مل جائے گا کہ جو نبی کے فرمان کو چھوڑ کر یا دائیں بائیں ہو گیا۔ ملا تاریخ میں ایسا یا نہیں ملا؟ نوح کا بیٹا نوح کا حکم چھوڑ کر گیا یا نہیں گیا؟ بھائی لوط کی زوجہ لوط کا حکم چھوڑ کر الگ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو سمجھ میں آیا انبیاء کی بیوت سے افضل یہ گھر ہے، اس لیے کہ ان انبیاء کے گھروں سے پھر گمراہ لوگ نکل گئے، اپنے تھے لیکن گمراہ ہو گئے، کہیں پر زوجہ گمراہ ہوئی، کہیں پر بیٹا گمراہ ہوا، لیکن یہ گھر وہ ہے کہ جس گھر میں انبیاء کے یعنی سے افضل اس لیے ہے کہ اس گھر میں ائمہ اطہار علیہ السلام کا سلسلہ ہے، جو اولاد فاطمہ ہے ان سے سلسلہ ہدایت آگے بڑھا، ان سے سلسلہ امامت آگے بڑھا۔ اور دوسری لفظوں میں یہ کہو کہ انبیاء کے گھرانے وہ ہے کہ جن میں وہ پائے جاتے ہیں کہ جو جنت میں جانے والے ہیں۔ ارے فاطمہ کا گھرانہ وہ ہے کہ جس میں وہ پائے جاتے ہیں جو جنت میں بھیجنے والے ہیں۔ بلکہ یہ کہنے دیجئے کہ جو جنت میں جانے والے ہیں وہ انبیاء کے گھرانے میں ملتے ہیں، اور جو جنت کے مالک ہیں وہ گھرانہ سیدہ میں ملتے ہیں۔ اب یہ سوال ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ جنت کا مالک بنا دیا آپ نے، تو میں اپنے ہمیں دین بتانے والے ہیں، دین بنانے والے نہیں۔ دین بتانا ہمارا کام ہے، دین بنانا نہیں۔ اور اگر سمجھنا ہے کہ آل محمد کیا جنت کے مالک ہیں یا نہیں ہیں تو اس آیت قرآنی سے سمجھو۔ ایک لفظ ہے عربی زبان کا ایتا، اور ایک لفظ ہے عطا، ٹھیک ہے؟ ایتا کے معنی یہ ہے کہ بھائی آپ وضو کرنے کے لیے گئے اور جب شیخ صاحب نے جو ہے وہ کہا کہ قبلہ یہ فون آپ ذرا سا تھوڑی دیر کے لیے سنبھال لیجئے، میں وضو کر کے ابھی آیا، یہ ہے ایتا۔ اور ایک مرتبہ ہے عطا، جب وہ واپس آئے انہوں نے فون مجھ سے لیا اور اپنے جیب سے انہوں نے ایک ٹافی نکالی، ایک چوئنگم نکالی، ایک مٹھائی نکالی چھوٹی سی، اور مجھے دے کر کہا کہ آپ نے میرا موبائل سنبھالا، آپ کا شکریہ، یہ موبائل مجھے دے دیجیے اور یہ ٹافی آپ لے لیجیے، ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ یہ عطا۔ تو عطا اور ایتا میں فرق یہ ہے کہ ایتا میں واپس لینے کی گنجائش پائی جاتی ہے اور عطا میں نہیں پائی جاتی۔ عطا میں جو شے کسی کو دے دی جاتی ہے وہ اس کی ملکیت بن جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک لفظ اور آتا ہے، لیکن اس لفظ کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو عطا کے حوالے سے ایک آیت قرآنی سنانا چاہتا ہوں، سننا پسند فرمائیں گے؟ وہ آیت کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی۔ یہ حضرت سلیمان نبی اللہ علیہ السلام کو بیان ہے کہ وہ خدا سے مانگ رہے ہیں کہ یا رب ذوالجلال ہب لی ملکا، مجھے عطا فرمائی ملک، حکومت، سلطنت، تسلط عطا فرما، لا ينبغی لأحد من بعدی، اور ایسی حکومت عطا فرما، ایسی سلطنت عطا فرما جو کسی اور کو عطا نہ ہوئی ہو۔ اور جناب سلیمان کو پروردگار عالم نے وہ ملک سلیمانی عطا کیا، ٹھیک ہے نا؟ بعد میں ملک سلیمانی بنا، تو یہ کہہ کے عطا کیا کیا؟ ھذا عطاؤنا فمنن او انذر، یہ ہماری عطا ہے تمہارے لیے سلیمان، تم نے مانگا تھا ہم نے عطا کر دیا۔ ھذا عطاؤنا فمنن او انذر، چاہو تو اسے رکھ لو اپنے لیے اور چاہو تو اسے اپنی مرضی
مرضی سے جسے چاہو مناسب سمجھو اس کے آگے بڑھا دو دے دو. ٹھیک ہے. تو عطا کی یہ بات تھی. ایک ہے ایتا، ایک ہے عطا اور ایک ہے جزا. ٹھیک، ایک ہے جزا. اب جزا کیا ہے اور عطا آپ نے سن لیا. میں اگر گھر پر دو مزدوروں کو بلاؤں اور دو الگ الگ دروازے کی چوکھٹیں جو خراب ہو ان کی مرمت کروانا چاہوں اور دونوں کی مزدوری 1000 روپے طے کر دوں اور دونوں ایک جیسی طاقت رکھنے والی، ایک جیسی مہارت رکھنے والی، وہ دونوں چوکھٹیں ٹھیک کر دیں، اب میں دونوں کو 1000 روپے دینے کا مقروض ہو گیا، مجھ پہ لازم ہو گیا. لیکن میں نے کیا کیا، ایک کو 1000 دیے، ایک کو 1200 دیے. ٹھیک. اگر میں نے ایک کو 800 دیے ہوتے اور ایک کو 1000 دیے ہوتے تو کون تھا حق بجانب کے جو مجھ سے سوال کر سکتا تھا؟ 800 والا. وہ یہ کہتا کہ جب قبلہ بات 1000 کی ہوئی تھی تو میں نے 200 روپیہ کم کیوں دیتا ہے نا. میں پنجابی تو اچھی نہیں آتی ہے، میں بہت پسند کرتا ہوں اس زبان کو، اس لیے میں مجلس کے علاوہ کوشش کرتا رہتا ہوں برادران کے ساتھ. تو بڑی میٹھی زبان ہے. لیکن 800 روپے دیے آپ نے نا کسی کو تو وہ سوال کر سکتا ہے کہ جو میری جزا تھی اس سے کم مجھے کیوں دیا. آپ یہ عطا نہیں کر سکتے کہ یہ عطا ہے. عطا اس کو کہیں گے جو جس کو 1000 روپے سے 200 روپے بڑھا کر دے رہے ہو، اس لیے کہ وہ جو 200 روپے ہے وہ ٹپ ہے، عطا ہے. دیا دیا نہ دیا نہیں نہ دیا. لیکن جزا اور عطا میں فرق سمجھ میں آ گیا. جو محنت کر کے کمایا جائے اسے جزا کہتے ہیں اور جو کسی کی خوشی سے مل جائے اسے عطا کہتے ہیں. اب ذرا دیکھو سلیمان کو ملک ملا عطا میں، لیکن قرآن کریم کی سورہ دہر، سورہ انسان، سورہ حلتہ میں خدا نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. اور اس کے بعد یہ بات ہوتے پہنچی کیا؟ جزاہم بما صبروا جنتاً، ہم نے ان کے صبر کے عوض جنت عطا کی. جزا میں دی ہے، عطا میں نہیں دی. تو سمجھ میں آیا کہ وہ ملک جو سلیمان کو عطا میں ملے وہ رکھ بھی سکے اور بانٹ بھی سکے، اور جنت جو آل محمد کو ملے اپنی مرضی سے بانٹ نہ سکے. معذرت، وہ جنت جو انہیں جزا میں ملے وہ اپنی مرضی سے بانٹ نہ سکے. سمجھ میں آیا؟ آل محمد جنت محنت کر کے کما رہے ہیں، اسی لیے خدا نے کہا ہے جزاہم بما صبروا جنتاً. اب جنت انہیں عطا میں نہیں ملی ہے، جزا میں ملی ہے. یعنی کہ ان کی ملکیت ہے، جسے چاہیں گے بھیجیں گے، جسے چاہیں گے نکالیں گے. یا رسول اللہ سلام اللہم صلی علی محمد. یوں ہی تھوڑی کہا گیا ہے علی کو قسیم الجنت والنار، قسیم النار والجنہ ہے جی. لہذا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. یہ وہ گھرانے ہیں کہ جن گھرانوں میں ذکر رب ذوالجلال نہیں، اس میں رب ذوالجلال کا ذکر ہوتا ہے اور اس کو پایا جاتا ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام کی مثال لیں کہ بیوت انبیاء کی اگر بات کریں تو حضرت نوح علیہ السلام کی مثال بھی ہوگی کہ خدا تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے نوح کشتی بنائی، کیونکہ حضرت نوح بار بار پیغام توحید دے رہے، پیغام توحید پہنچا، ونس آف اللہ، ونس آف گاڈ، یکتا پرستی کی دعوت دے رہے، لیکن سننے والے نہیں مان رہے. تو ایک مرتبہ کہنے والوں نے کہا کہ اے نوح ہم نے تو نہیں ماننا، جس عذاب الہی کا کہتے ہو آنے دو ہم دیکھ لیں گے، وی آر گوئنگ ٹو ڈیل ود اٹ، نعوذ باللہ من ذالک. اور پھر خدا تعالیٰ نے کہا کہ جب اتمام حجت ہو گیا تو اب بھی فوراً عذاب نہیں آئے گا،
آپ کھجور کھائیں، اس کی گٹھلیاں لگائیں، کھجور کا درخت اگے گا، اس میں پھر کھجوریں لگیں گی، وہ کھجوریں بھی کھائیں، اس کی گٹھلیاں لگائیں، اور پھر وہ درخت جب بڑھیں گے اور پھر ان سے کھجوریں اتریں گی، تو پھر آپ بنائیں کیا؟ کشتی۔ وہ کشتی بننے میں بھی وقت لگنا ہے، اور اس ٹائم پر، کیونکہ کشتی کیا ہے؟ قوم نوح کا امتحان۔ کشتی جو ہے نا، سفینہ نوح، سفینہ کی بات نہیں ہو رہی، سفینہ نوح کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے کیوں کہا یہ ابھی سمجھ آئے گا آپ کو، سفینہ کی بات نہیں ہے، سفینہ نوح کی بات ہے، کہ یہ قوم نوح کا امتحان۔ رسالت میں آپ نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا۔ جیسے کل کشتی نوح، قوم نوح کا امتحان، اسی طرح آل محمد مصطفیٰ کی امت کا امتحان۔ جو آل محمد کے در پر آ جائے گا وہ نجات یافتہ ہو جائے گا، اور جو ان کو پشت دکھائے گا فغرق وہوا، غرق بھی ہوگا اور ہلاک بھی ہوگا۔ یا رسول اللہ، یہ جو غرق ہونا ہے یہ تو خود ہلاکت ہے، پھر یہ غرق ہونا الگ سے کیوں کہہ رہے ہیں اور ہلاک ہونا الگ سے کیوں اسپیسیفائی کر رہے ہیں؟ عجب نہیں، رسالت میں آپ یہ جواب میں ارشاد فرمائے کچھ غرق ہونے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو لائف سیورز اور جان بچانے والے پانی میں ڈبکیاں لگا کر بچا کے باہر لے آتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا، جو کشتی نوح کو یعنی کہ آل محمد علیہ السلام کے سفینے کو، جو سفینہ نجات ہے، اس کی مخالفت کرتا ہوا اگر گیا تو ڈوبے گا، بچائے گا بھی کوئی نہیں، بچائے گا بھی کوئی نہیں، وہ کہیں پہنچے گا مگر حق تک نہیں پہنچے گا۔ لہذا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، تو حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بناتے تھے، آخری ایک دو جملے اور اس کے بعد پھر ہم مصائب کی طرف آئیں گے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق بناتے تھے، استہزاء کرتے تھے۔ حضرت نوح خاموش رہتے تھے، اس لیے کہ خاموش رہنے سے، عام افراد کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ خاموش رہنے سے بڑا کوئی جواب ہی نہیں ہے، کہ جب انسان اعتراض کرنے والا جس طرح کا بھی اعتراض کرے، آپ جو کر رہے ہیں اگر وہ کرتے رہے خاموشی کے ساتھ، اس کی بات کا نوٹس لیے بغیر، بھائی ماتم پر اعتراض ہوا اور ماتم کرو، زیارت عاشورہ پر اعتراض ہوا اور پڑھو، حدیث نساء کو منع کر دیا اور کرو۔ اگر میں نبی کہوں تو اللہ کا عجیب انتظام ہے، ماتم پہ جب تک اعتراض نہ ہو تب تک تھوڑا تھوڑا ہوتا رہتا ہے، جس دن اعتراض ہو جائے خود اس کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، خود اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ خاموشی۔ حضرت نوح خاموش رہے، ان کا برداشت ختم ہو گیا، انہوں نے آ کے پتھر مارے، حضرت نوح علیہ السلام کو سنسار کیا، وہ زخمی ہوئے حضرت نوح، اور جب حضرت نوح زخمی ہوئے تو خدا نے کہا اپنے فرشتے کو کہ اے فرشتے جا اور میرے نبی کی عیادت کر، ان کی خبر لے، اور دیکھ میرا نبی پتھروں میں اٹا ہوا ہے، پتھر کو ہٹا، اور میرا نبی جو زخمی ہے، اے فرشتے اپنے پروں کو میرے نبی کے زخموں سے لگاتا جا، میرے نبی کو شفا ملتی جائے گی۔ تو سمجھ میں آیا کہ یہ نبی اللہ ہے کہ جب زخمی ہوئے تو خدا تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا کہ جا کے فرشتہ تو اپنے پر لگا دے نبی کے جسم پر۔ بھائی جب نبی زخمی ہو جائے تو فرشتہ آ کر پر مس کرے، نبی کو شفا مل جائے، اور فرشتہ مریض نہ ہو اس کے پر چھن جائے تو وہ فرشتہ جو نبی کو شفا دے، اس فرشتے کو جس در سے شفا ملے اسے بیت فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ یہ بیوت الانبیاء نہیں بل من افضلها، نعم بل من افضلها، اس لیے یہ گھرانہ افضل ہے انبیاء کے گھرانے سے کہ انبیاء کو فرشتے شفا دے، اور جن نبیوں کو جو فرشتے شفا دینے والے تھے ان شفا دینے والے فرشتوں کو جو شفا دے، وہ ابھی تو مولا حسین سے بس ہوا ہی نہیں، ابھی تو مولا حسین ابن علی کی ذات والا صفات کی بات نہ کرنا،
بلکہ اس کپڑے کی بات بھی نہ کرنا جس کپڑے میں حسین لپٹے ہوئے ہیں، ابھی تو فطرس اس جھولے سے مس ہوا تھا۔ تو سمجھ میں آیا کہ آج کے اگر ہماری آج کی تاریخ میں رسائی بدن اقدس مطہر حسین ابن علی تک نہ بھی ہو پائے تو کم سے کم وہ ذریعہ قبر حسین تو ہے۔ ہم جا کر خود کو اس سے ایسے مس کریں گے، ایسے ملیں گے کہ ہاتھوں کو جوڑ کر یہی کہیں گے مولا یہ لوگ سارے لگا دیا آپ کی زری پر، یہ سینہ لگا دیا آپ کی زری پر، یہ ہاتھ ان ہاتھوں سے تھام لیا آپ کی زری کو۔ لہذا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ ہم نے بات کو یہاں پر روک دیا عزیزان محترم، اس سے زیادہ بات آگے اس لیے نہیں جا سکے گی کہ کتاب میں وقت سمٹ گیا۔ اور وہ گھرانہ کہ جس گھرانے کو، جس گھر کو خدا نے بلند کیا، اس گھر کی بلندی کا یہ تقاضا تھا کہ جب رسول پردہ فرما گئے تو آ کے رسول کی بیٹی کو پرسہ پیش کیا جاتا اور رسول کی بیٹی کو دلاسا اور تسلی دی جاتی، اور رسول کی بیٹی کو اپنے بابا پہ رونے کے لیے اگر کسی زحمت کا سامنا تھا، مشکل کا سامنا تھا، رکاوٹ تھی تو اس رکاوٹ کو دور کیا جاتا۔ لیکن یہ سب نہ ہوا، بلکہ یہ ہوا کہ شیوخ مدینہ نے آ کے یہ کہا کہ یا علی اپنی زوجہ سے کہیے کہ اپنے رونے کے وقت کو معین کر لے، یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے۔ جیسے ہی یہ سنا تو پھر ایک مرتبہ مولا نے اپنی زوجہ بنت پیغمبر سے فرمایا کہ یا بنت رسول اللہ، یہ شیوخ مدینہ کی کچھ بزرگ ہیں، انہوں نے آ کر یہ پیغام دیا ہے۔ جناب سیدہ جانتے کیا فرماتی ہیں؟ یا ابوالحسن ان سے جا کر کہیے گا کہ تمہارے نبی کی بیٹی بس اب چند دنوں کی مہمان ہے، بس اب چند دنوں کی مہمان ہے۔ ہم ہاتھوں کو جوڑ کر کہیں گے یا بنت رسول اللہ آپ کو ارے آپ کے بابا پہ رونے نہ دیا گیا، مولا کائنات نے ایک بیت الحزن بنا کر دیا جناب سیدہ کو مدینہ سے باہر، اور جناب سیدہ وہاں تشریف لے جا کر گریہ کیا کرتی ہے، رویا کرتی ہے۔ ایک دن جب بی بی پلٹ کر آئی ہے، مولا کائنات نے دیکھا کہ بی بی کا چہرہ سورج کی تمازت کی وجہ سے جھلسا ہوا ہے، چہرہ لال سرخ ہو چکا ہے۔ پوچھا یا بنت پیغمبر کیا وجہ ہوئی، آپ کیا سائے میں نہیں بیٹھی تھی؟ فرمایا کہ جس درخت کے سائے میں بیٹھ کے میں اپنے بابا کو رویا کرتی تھی، آج مدینہ کے کلمہ گویوں نے اس درخت کو بھی کاٹ دیا۔ اے ابوالحسن یہ چہرہ سورج کی تمازت کی وجہ سے جھلس ہو۔ ہاں اور بتاؤ ذرا یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب آنے والوں نے دروازے پہ بی بی کو دھمکایا تھا، کیا وجہ تھی؟ علی گھر میں تھے پھر بھی آگے نہ آئے۔ وجہ روایت بیان کرتی ہے جیسے ہی علی اٹھ کے دروازے کی طرف آنے لگے، سیدہ نے یہ کہہ کے علی کو روکا، یا علی میں آپ سے کہتی ہوں کہ دروازے پہ نہ آئے، میں جانتی ہوں یہ آپ کے قتل کے ارادے سے آئے ہیں، یا علی مجھے اجازت دے میں جاؤں گی۔ یاد ہے نا یا علی آپ سے میرے بابا نے یہ وصیت کی تھی، اے علی جب فاطمہ کچھ کہے تو اس کی مخالفت نہ کیجئے گا، میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ دروازے پہ نہ جائیے۔ اور یہ کہہ کے فاطمہ دروازے پہ آ گئی، اندر سے یہی کہتی جاتی ہے یہ علی کا گھر ہے۔ آنے والوں نے کہا ہوتا رہے، بی بی نے فرمایا حسنین کا گھر ہے، لائنوں نے کہا ہوتا رہے، بی بی نے فرمایا یہ رسول کی بیٹی کا مکان ہے، آنے والوں نے کہا ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ ارے 18,000 سوکھی لکڑیوں کے ٹکڑے دروازہ سیدہ پہ جمع کیے گئے، لکڑیوں کو جلایا جانے لگا، جلتے جلتے دروازہ سلگا، جیسے ہی دروازہ جلتا جلتا انگارہ بنا۔ ارے قنفذ لئیم دروازے سے کچھ فاصلے پر ہٹا تو
فضا مجھے سنبھال، مجھے تھام لے، اے فضا مجھے اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لے، ہاں میرا محسن نہ رہا۔ مگر عزیزوں روایت یہ کہتی ہے خود لعین نے ارے شام والے کو خط میں جو اقرار نامہ لکھا ہے اس میں یہ کہتا ہے کہ جب دروازہ سلگ کر چوکھٹ سے ذرا سا پیچھے ہوا، میں نے دروازے اور چوکھٹ کے درمیان جگہ بنی ہوئی دیکھی تو میرے پاس ہاتھوں میں ایک تازیانہ تھا، میں نے تازیانہ ہوا میں ایسے گھمایا کہ وہ تازیانہ بازوئے بنت پیغمبر پہ لگا، فاطمہ کا بازو ٹوٹا، چیخیں بلند ہوئی، مگر یہ تازیانہ وہ تھا کہ جس پر چھوٹی چھوٹی تیلیں لگی ہوئی تھی۔ روایت کہتی ہے کہ علی نے مولا حسن نے فرمایا فسارا قدم لجل اسود کہ بی بی کو گھوڑے کا وار بازو پہ جہاں لگا تھا، ارے دیکھتا تھا، مجھے لگتا تھا کہ بی بی نے میری مادر گرامی نے کوئی سیاہ رنگ کا تعویذ باندھا ہوا ہے۔ رونے والے تمہاری یہ سسکیاں یہ آہیں سیدہ کے مقدمے میں خدا گواہی کے طور پر شمار کرے۔ مولا امام معصوم فرماتے ہیں غالباً چھٹے والا روایت ہے کہ جن لکڑیوں سے دروازہ سیدہ جلایا ہمال محمد کے پاس کچھ لکڑیاں آج بھی سنبھلی ہوئی ہے، ارے ہم نے انہیں سنبھال کے رکھا ہے، جب مہدی ظہور فرمائے گا لعینہ کو قبروں سے نکال کر انہیں لکڑیوں سے جلایا نا۔ حسن حسین مولا اپنی اماں کا پرسہ ہم سے لے لو، ارے یہ بے نوا غلام تمہاری دروازے پر آئے ہیں یہ آنسوؤں کا نذرانہ لے کر۔ ہاں عزیزوں کسی پوچھنے والے نے جب ایک بچے کو مٹھائی بیچنے والا خورشید نام کا اسی علاقے کا کوئی شخص کسی زمانے میں گزرا، اس نے بچے کو جب مٹھائی بیچ کے پیسے لیتے لیتے انتظار کر رہا تھا، کانوں میں مجلس اعزا کی آواز آئی کہ کوئی ذاکر مصائب میں پڑھ رہا تھا، نبی کی بیٹی نبی کی بیٹی دربار سے خالی لوٹی۔ ہاں ایک مرتبہ جیسے یہ جملہ سنا تو دل تڑپنے لگا، پیسے کسی طرح سے لے کر جیب میں رکھے گھر گیا، اب نہ کھانے کا لقمہ گلے سے اترتا تھا، نہ رات کو تکیے پہ سر رکھ کے نیند آتی تھی، گھر کے قریب ایک قوم کا عالم رہتا تھا، ایک مرتبہ بستر کو چھوڑ کر عالم کے پاس آیا، رات کی تاریکی میں اسے دیکھ کر تعجب میں آیا، کہا مجھے قرآن تیرے گھر میں ہے تو دے دے، قرآن کو لے کے اس عالم کے سر پہ رکھا، کہا سچ سچ بتانا نبی کی بیٹی دربار گئی تھی یا نہیں گئی تھی؟ واہ فاطمہ پتا نبی کی بیٹی دربار گئی تھی یا نہیں گئی تھی؟ ارے جواب نہیں دیتا تھا، ایک مرتبہ کہتا تھا تو شیعوں کے پاس بیٹھ کر آیا ہے، جواب میں سے نے کہا میں شیعوں کی بیٹی کا نہیں پوچھ رہا، میں نبی کی بیٹی کا پوچھ رہا ہوں۔ کہا ہاں میں یہاں نام ہے جواب دیجئے، بس دو سوال کروں گا، ایک سوال یہ کہ پتہ گئی تھی یا نہیں گئی تھی؟ جواب ہے کہ ہاں گئی تھی۔ دوسرا سوال یہ بتا جب گئی تھی جو دعویٰ کیا تھا وہ لے کے واپس آئی تھی یا خالی جھولی کے ساتھ؟ فاطمہ کا جواب دیا حق نہیں بنتا تھا، کہا نہیں یہ نہ کہنا یہ نہ کہنا، وہاں یا نہ میں جواب دینا، کہا کہ نہیں وہ تو نہیں ملا جو مانگ رہی تھی، اور ایک مرتبہ کہا بس میں نے حق کے رستے کو پا لیا، اب سے مجھے نہ بلانا، ارے اگر دشمن کی بیٹی بھی گھر آ جائے کوئی دعویٰ نہیں دیکھتا ہے کہ سچا دعویٰ تھا یا نہیں تھا، جو مانگا تھا وہ دے کر بھیج دیتے، ارے یہ تو تمہارے نبی کی سچی بیٹی، تم نے اسے خالی لوٹا دیا۔
مگر صرف اتنا کیا ہوتا تو اور بات تھی. جب بیوی جا رہی تھی حسنین کو تو چھٹلایا, فاطمہ کی گواہی کو بھی چھٹلایا, مگر بیوی کے ہاتھوں میں ایک تحریر تھی, تمہارے اور ہمارے نبی کی تحریر تھی, جس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ فقط فاطمہ زہرا کا ہے. ایک مرتبہ لعین نے ہاتھوں سے بیوی کے اس تحریر کو چھینا, جب پڑھتا ہے دیکھتا ہے نبی کی تحریر ہے, تو کہتا ہے کوئی بھی شہادت باقی نہ رہے. یہ کہہ کے ایک مرتبہ اس تحریر پر تھوکتا جاتا ہے لعین, اسے پارا پارا کرتا جاتا ہے, زمین پر پھینکا, پاؤں تلے رانتا. ارے بی بی ضعیفہ, پال سفید, کمر ٹوٹ گئی, کمر جھک گئی. ارے کبھی حجرے تک آتے آتے گرتی تھی, کبھی اٹھتی تھی, کبھی گرتی تھی, کبھی اٹھتی تھی. عزیزو, جب تک بی بی زندہ رہی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ کر سکی. حسنین نے پوچھا مادر گرامی ہماری, اے بابا ہماری مادر گرامی سوتی کیوں نہیں ہے؟ جب دیکھتے ہیں تو بیٹھے بیٹھے تسبیح پڑھ رہی ہوتی ہے. رات میں کسی پہر جب آنکھ کھلتی ہے تو مادر گرامی کو ہم نے سوتا ہوا نہیں پایا ہوتا ہے. ایک مرتبہ مولا نے روتے روتے کہا شہزادوں جا کر اپنی اماں سے یہ دریافت کر لو. شہزادے مادر گرامی کے پاس آئے, اماں سوتی کیوں نہیں ہو اماں؟ ایک مرتبہ بی بی نے فرمایا میرے بچوں حسن و حسین, تمہاری ماں کی پسلیاں ٹوٹی ہے, جس پہلو پہ پسلی ٹوٹی ہے اس پہلو پہ سو نہیں سکتی. ویسے روایت ہے کہ دونوں ہی طرف کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی, اور ایک طرف کا بازو ٹوٹا ہے, اس طرف بھی کروٹ نہیں لے سکتی, اور پشت پر تازیانے چڑھنے لگے کہ ماں تمہاری پشت کے بل ہی نہیں سو سکتی. ارے فاطمہ اتنا زخمی ہو چکی ہے, ہر مقام جسم نازنی پہ جا بجا زخم لگے. بابا کی پیاری فاطمہ روتے روتے اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لہد دھوں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون. أجرك الله يا بقية الله, أجرك الله يا صاحب الزمان. أعظم الله لك الأجر يا مولاي في جدتك الزهراء. ماتم سيدا يا سيدا